جبکہ ملک کے دیگر حصوں کے اندر بھی سیاسی جماعتیں جلسے جلوس کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو آنے والے انتخابات کے لیے میدان عمل میں اتار چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے ایک بڑے اہم موڑ پر آ کر کھڑی ہے، جہاں پاکستان کو اب اس بات کا بھی فیصلہ کرنا ہے کہ جو 39 ممالک کا جو اتحاد ہے اس میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا۔ کچھ لوگ اس کے مخالف ہیں، کچھ حمایت میں ہیں۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ وہ اس کے بڑے مخالف تھے، پھر قدرے لہجہ نرم ہوا، لیکن آج پھر انہوں نے اس بات کی مخالفت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 80 کی دہائی میں افغانستان میں ہونے والے جہاد کی بھی آج مخالفت کی اور کہا ہے کہ ہمیں اس وقت اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ ہم نے ڈالر لے کر جہاد کیا اور پھر ہم نے ڈالر لے کر وہی مجاہدین امریکہ کے حوالے کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آصف علی صفداری صاحب کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا، وہ جو ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر وہ صدر اپنے بھائی کو بھی بنا دیتے تو تب بھی انہیں فرشتے ورغلا لیتے۔ یہ وہ عدم اعتماد ہے جو سیاسی قائدین، سیاسی رہنما ہر روز کرتے رہتے ہیں۔ کراچی کے حالات کی اگر بات کریں، کراچی پہ گورنر صاحب کا ایک بیان آیا کہ کریڈٹ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے، راحیل شریف صاحب کو کریڈٹ نہیں جاتا جو آرمی چیف اس وقت کے کراچی میں امن قائم کرنے کے حوالے سے۔ اسی طریقے سے پھر اس پہ بڑی تنقید ہوئی اور یہ کہا جانے لگا کہ ان کے جانے کے بعد اس قسم کی باتیں نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا سول حکومت کتنی ذمہ دار ہے، کتنی اس کو اختیار ہے، کتنی اتھارٹی ہے۔ لیکن سیاستدان جب یہ کہتے ہیں کہ انہیں اعتماد نہیں ہے تو اس سے پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو آپس میں چپکے شہداروں کے مابین وہ موجود رہتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اس صورتحال کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز الحق صاحب، سینئر رہنما مسلم لیگ ضیاء سے۔ اعجاز صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں زید احمد صاحب، دفاعی تجزیہ کار۔ زید صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جبکہ لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں محمود رشید صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ محمود رشید صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کیوں ضرورت پیش آئی عمران خان صاحب کو؟ عمران خان صاحب ایک طرف مخالفت کر رہے ہیں، جو 39 ممالک کا اتحاد ہے، تمام جماعتیں آلموسٹ یکسو ہو چکی ہیں، خان صاحب مخالفت کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماضی کے یہ قصے کو چھیڑنا کہ 80 کا جو افغان جہاد تھا اس کی انہوں نے مخالفت کی، کہا ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم اس طرح سے مخالفت نہیں کر رہے، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اتنا اہم ایک نیشنل ایشو جس سے پاکستان کا مستقبل وابستہ ہو، اس کو کسی فورم پر لا کر آپ بات کرتے، پہلے اپنا نیشنل کنسنسس بلڈ اپ کرتے اور پھر اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتے، پارلیمان کے اندر لے آتے، پارلیمنٹ میں وہاں پر بات ہوتی۔ اگر آپ اوپن بات نہیں کرنا چاہتے، ان کیمرہ سیشن ہو جاتا اور وہاں پر بات ساری ہوتی، اس کے بعد کنسنسس بلڈ اپ کر کے آپ جاتے۔ لیکن اس طرح کرنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیانتداری کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو اگر ایران اس سے ناراض ہوتا ہے اور وہ اسی اتحاد کے اندر نہیں ہے، ہم پہلے افغانستان کے اندر جو کچھ ہم نے بویا وہ کاٹ رہے ہیں اور جس اذیتناک صورتحال سے ہم دوچار ہیں، ایران ہمارا ہمسایہ ہے، اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ ہماری دشمنی میں نہیں، یہ سارا کچھ بن رہا ہے اور پاکستان اس میں کود پڑا ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کنسنسس بلڈ اپ کرنے کے لیے پوری امہ کا، وہ پاکستانی کسی فوجی جو ہمارے ایکس آرمی چیف ہیں ان کو، پاکستانی ریاست کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں خواہ چند ممالک ایک طرف ہوں اور بہت بڑی تعداد میں دوسری طرف ہوں، ان کے درمیان کسی ایک کے پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ ان سب کو آپس میں ایک ٹیبل پر بٹھانے کے لیے مشترکہ جدوجہد کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے محمود صاحب، لیکن یہ کہنا کہ افغانستان کا جہاد جس میں پاکستان نے شرکت کی ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کے اندر، پاکستان میں بہت سے لوگ اس کے مخالفت بھی کرتے رہے ہیں، لیکن خان صاحب نے ماضی میں کبھی اس قسم کے بیانات نہیں دیے، آج کیوں ضرورت پیش آئی؟ خان صاحب نے کہا کہ ہم ڈالر لے کر جہاد کرتے رہے۔ دیکھیں، اس وقت کے حالات سے ممکن ہے وہ جہاد ٹھیک ہوگا، لیکن اس کے بعد میں جو فالو اپ ہوا اس کا سارا، وہ بڑا تباہ کن تھا، جس کے نتائج آج بھی ہماری قوم بھگت رہی ہے۔ وہ دہشت گردی کی جنگ میں جس طرح سے ہم لپیٹے گئے اور اس کو ہاف ہارٹڈلی چھوڑ دیا گیا، یعنی جو ٹارگٹس تھے وہ ابھی پوری طرح اچیو نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ وار لارڈز کے حوالے کر دیا پورا افغانستان، کہ پورے ملک میں جنگ چھڑی، وہاں سے لاکھوں مہاجرین ادھر آئے، اور اس کے بعد کے جو مسائل ہیں اس سے اب تک پچھلے 2-3 دہائیاں گزرنے کے باوجود پاکستان کی قوم جو ہے نا وہ اس کو بھگت رہی ہے۔ اس لیے عمران خان کہتے ہیں کہ تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ شاید اس وقت کے اعتبار سے وہ ہمیں وقتی اور فوری ضرورت لگتی تھی، لیکن اس کا جو اب تاریخ گزر گئی، 30 سال گزر گئے، کہ شاید وہ ہمارا وہ فیصلہ درست نہیں تھا۔
اجاز الحق صاحب، کیا یہ جو بیان آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ 80 کا جو جہاد اس وقت ہم یکسو تھے، پوری قوم یکسو تھی، اسٹیبلشمنٹ یکسو تھی کہ ہمیں اس جہاد میں حصہ لینا ہے، اور پاکستان کو جو ہے اس کا فرنٹ رول پاکستان نے ادا کیا. آج عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی یا ہمارا غلط فیصلہ تھا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کیا واقعی یہ غلط فیصلہ تھا اس وقت، اس کے جو آج اثرات ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے. میں بڑی عزت کرتا ہوں عمران خان صاحب کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے کھلاڑی کی حیثیت سے اب ایک اچھے پولیٹیشین بن رہے تھے. لیکن اس قسم کے بیانات دینا جب آپ کو علم ہی نہ ہو اور آپ کو تاریخ کا پتہ نہ ہو کہ کیا تاریخ تھی اس وقت کی، اور اس افغان جہاد سے چلیں آپ چھوڑ دیں پاکستان کو، ضیاء الحق کو بھی اس سے نکال دیں کہ جی انہوں نے جو کیا غلط کیا. تھوڑا سا ذرا یہ یورپ پہ نظر ڈالیں کہ کتنے مربع میل زمین جو ہے وہ آزاد ہوئی. پوری دنیا لگی رہی ایسٹ برلن کی، جو ویسٹ برلن کے بیچ میں وال آف برلن تھی، اس کو گرانے کے لیے نہیں گرا سکی. یہ افغان جہاد تھا جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ رومینیا سے لے کے یوگوسلاویا، برلن کی دیوار گری اور سارا یورپ جو ہے وہ ایسٹرن یورپ جو ہے وہ آزاد ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں سینٹرل ایشیا کے اندر آج بھی 8 ممالک جو ہیں مسلم ممالک، جو کسی کو شاید عمران خان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا. نہ ہی میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہوگا کہ کتنے جہادی گروپ تھے ان دنوں میں. اگر 5 کا نام مجھے لے کے دے دیں یا چلیں 3 کا نام لے کے دے دیں تو میں کہوں گا کہ بڑا ایک انہوں نے سمجھ کی بات کی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ 1988 میں 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق شہید ہوئے، ان کا جہاز شہید ہوا. 15 فروری 1989 کو ہر پوری افغان رشین فورسز جو تھیں وہ افغانستان سے نکل گئیں. آخری ان کا جو سولجر ہے جرنیل بھی تو پیچھے مڑ کے دریائے آمو کی طرف، تو اس کے آنسو نکل رہے تھے دیکھتے ہوئے کہ ہمارا کیا حشر ہوا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے جن مسجدوں کو 80 سال سے تالے لگے ہوئے تھے وہ تالے ٹوٹ گئے. اب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں افغان جہاد کو طالبان کے ساتھ. طالبان کب اس کا فینومینا آیا؟ 1996 کے اندر طالبان بنے، جن کا مجاہدین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ان مجاہدین نے تو بچارے چھپتے پھر رہے تھے جب طالبان کی حکومت آئی افغانستان کے اندر، کہ کوئی سیاف کہیں تھا، حکمت یار جو تھا ایران میں جا کے پناہ لے لی، وہ افغان مجاہدین. اور یہ بچے 18-19 سال کے مدرسوں کے بچے تھے جنہوں نے کسی وجہ سے نکلے اور طالبان بن گئے. اور کس نے طالبان بنائے یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ بنے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی ویتنام کی وار دیکھ لیں آپ، امریکہ نے ویتنام کی لڑائی لڑی، بری طرح ہار گئے وہ، لیکن آج بھی وہ اس کو کہتے ہیں جناب کہ ہمارے ہیروز ہیں جنہوں نے ویتنام کی جنگ لڑی، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، وہ ادھر کھڑے ہوئے. اور پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، میں یہ عمران خان صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں، اور محمود رشید صاحب ذرا ان کو اگر یہ بتا دیں کہ آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھ لیں کہ ورلڈ وارز، یعنی دنیا کے اندر جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں آج تک، اس میں دیکھیں جی امریکن کیجولٹیز دیا ہوگا، ویتنام میں اتنی آئیں، ورلڈ وار 1 میں اتنی آئیں، 2 میں اتنی آئیں، فلانی جگہ امریکہ لڑا، عراق میں اتنی آئیں. اور اس افغان جہاد کے اندر بھی لگا ہوا ہے امریکن کیجولٹیز ان افغانستان 0. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ امریکہ کا جہاد تھا جناب. 1979 سے لے کر اور 1981 تک 3 سال تک یہ مجاہدین جو ہیں اپنی بقا کی جنگ لڑتے رہے. کوئی امریکن پاکستان کی سرزمین پہ نہیں اترا، کوئی امریکن افغانستان کی سرزمین پہ نہیں گیا، پاکستان کی فوج جو ہے وہ افغانستان کی سرزمین پہ نہیں گئی. وہ مجاہدین تھے جنہوں نے قربانیاں دی، اپنی 15 لاکھ جانوں کی، اور ایک سپر طاقت کو جو ہے تیس نیس کیا انہوں نے. اور آج ہم بجائے اس کے کہ ساری دنیا میں جو پاکستان کے اس کردار کی وجہ سے جو فتوحات ہوئی، ہم کہتے ہیں جناب کہ یہ تو بڑا غلط ہوا ہے جناب. یہ تو اس طرح 11 سال جو جنرل ضیاء الحق شہید، اور 1979 سے لے کے 1988 تک آپ بتائیں کہ کون سے یہاں پہ پاکستان کے اندر جو تھے دھماکے ہوئے یا ٹیررزم ہوا یا پاکستان کے اندر کوئی اس قسم کے پرابلم ہوئے. اگر بعد کی حکومتیں اپنی اس فتوحات کو سنبھال نہیں سکیں اور اپنے کوئی جلال آباد کو فتح کرنے نکل گیا، کوئی طالبان بنانے پہ لگ گیا، اور کوئی مجاہدین کے خلاف جنگ کرنے میں لگ گیا، اور حالت یہ بنی کہ نہ آدھا تیتر رہا نہ آدھا بٹیر رہا، اس کی وجہ سے آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا حالات پیدا ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. زید احمد صاحب، یہ سوالات اس وقت کیوں ابھر رہے ہیں جب ہم 39 ممالک اتحاد کے جو ہے وہ سابق آرمی چیف اس کی لیڈرشپ یا قیادت کرنے جا رہے ہیں؟ پاکستان کی پالیسی تھوڑی سی بدل رہی ہے، خارجہ پالیسی کروٹ لے رہی ہے.
ان حالات میں افغانستان کے جہاد کے خلاف باتیں یا اس پالیسی پر تنقید یہ آج کیوں شروع ہو گئی؟ سیدھی کی بات ہے کہ پاکستان اس وقت پوری دنیا میں اس وقت جو جیو پالیٹکس شفٹ ہو رہی ہے، دنیا کا کوئی ملک اپنی سرحدوں کے اندر رہ کر اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کر. آپ ایران کو دیکھ لیں، آپ ترکی کو دیکھ لیں، آپ روس کو دیکھ لیں، آپ چین کو دیکھ لیں، امریکہ کو دیکھ لیں، سعودی عرب کو دیکھ لیں. دنیا کے تمام ممالک، برطانیہ ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا، اس نے نکل کر پوری دنیا پر قبضہ کر لیا. کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ اپنی سرحدوں کے اندر رہ کر یہ کام کرنا چاہیے تھا. اور جو انگریز ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، the cost of the empire. جب آپ پوری دنیا میں اپنے مقاصد کے لیے باہر نکلتے ہو تو ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. ان دا لارجر انٹرسٹ وہ ایکسیپٹیبل کاسٹ ہوتی ہے. اس وقت جو کیفیت یہ ہے کہ پوری دنیا میں سوائے پاکستان کے ہمارے تمام دشمن اور تمام دوست اپنے خطے سے نکل کر پوری دنیا میں گلوبل ریپوزیشننگ کر رہے ہیں، اوورسیز بیسز بن رہے ہیں. اب تو پاکستان کو گھیرا جا رہا ہے چاروں طرف سے. انڈیا افغانستان کیپچر کر چکا ہے، بنگلہ دیش لے گیا، سینٹرل ایشیا، سعودی عربیہ، یو اے ای ان کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے. ہماری لیڈرشپ سچی بات بتاؤں گھٹیا لیڈرشپ ہے. We don't have leadership. ہمارے پاس چور اور ڈاکو ہے پناما کے، ہمارے پاس میمو گیٹ کے غدار ہیں، ہمارے پاس کراچی کے بھتہ خور ہیں، ہمارے پاس فضل الرحمان اچکزئی جیسے ڈرامے ہیں، اور ہمارے پاس ایک کرکٹرز ہیں جو جیو پولیٹیکل اینالسٹ بننا چاہتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ بدنصیبی کی بات ہے، ان کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ اس وقت گلوبل ریپوزیشننگ میں ہمیں کیا کر رہا ہے. آپ تھوڑا سا مجھے افغان جہاد سے بات کرنے تھے. 1971 میں سوویت یونین نے پاکستان کو توڑا تھا انڈیا کے ساتھ مل کر، اور اس وقت پاکستان اتنا کمزور تھا کہ اس وقت اگر پشاور کے پاس تورخم پر سوویت ٹینک کھڑے ہو گئے 79 میں آ کے. اب مجھے بتائیے ہم کیا کرتے؟ تو ایک طرف سوویت یونین ہے جس سے ہمیں توڑا ہے، ایک طرف انڈیا ہے، اور نہ ہمارے پاس F-16 تھے، نہ ہم نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ تھے. پاکستان کی تباہی مکمل ہو چکی تھی. اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ افغانستان میں جا کے سوویت یونین کو روکیں گے. وہ ہمارا دشمن ملک تھا اس وقت، انڈیا کے ساتھ مل کر اس نے ہمیں 71 میں توڑا تھا. اس وقت اگر پاکستان نے سوویت یونین کو روکا افغانستان میں، اس سے زیادہ بریلینٹ پالیسی ہم نے اپنی تاریخ میں کبھی نہیں بنائی. لیکن زید احمد صاحب کاؤنٹر ایک سوال یہ ابھرتا ہے، لوگ جو کہتے ہیں، جو اس کے مخالف ہیں، وہ کہتے ہیں کلاشنکوف کلچر آیا، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر آج جو دہشت گردی ہے اسی کا شخصانہ قرار دیا جاتا ہے کہ اگر افغانستان کے جنگ کے اندر ہم شریک نہ ہوتے تو پاکستان کے اندر یہ پراکسی وار نہ لڑی جاتی. اگر اس جنگ میں شریک نہ ہوتے تو پشاور میں اور کراچی میں اور کوئٹہ میں سوویت ٹینک کھڑے ہوتے. اس کو بھی کمپیئر کر لیں، اس کا کیا مطلب ہے. پچھلے 300 سال سے سوویت امپائر، روسی امپائر جو تھی، وہ مسلمان علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے آ رہی تھی. سینٹرل ایشیا پورا 19ویں صدی میں سمرقند، بخارا، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان، ان سارے علاقوں پر 19ویں صدی میں قبضہ کیا گیا تھا. آپ نے برٹش امپائر نے افغانستان میں جا کر سوویت کو روکا. ایک گریٹ گیم کھیلا گیا اس وقت. دنیا میں ہر طاقت جب کسی دشمن کو روکتی ہے تو اپنی سرحدوں سے باہر روکتی ہے. اور جیسے ہم نے کہا، آپ کے پاس کلاشنکوف آئی، دہشت گردی جو اس زمانے میں آئی ہے وہ بھٹو کی فیملی کی وجہ سے آئی ہے. پاکستان میں دھماکے الذوالفقار کروا رہی تھی، پاکستان میں دھماکے را اور خار اور KGB کروا رہی تھی. مجاہدین کی وجہ سے، افغان جہاد کی وجہ سے کوئی دہشت گردی پاکستان میں نہیں تھی. اس پر ذکر کیوں نہیں کرتے کہ جنرل ضیاء کی شہادت کے بعد جو بیڑا غرق کیا اس افغان پالیسی کا سیاسی جماعتوں نے کیا، پالیٹیشنز نے کیا، بے نظیر نے کیا، نواز شریف نے کیا. بے نظیر نے کیا، نواز شریف نے کیا. اس کا الزام جنرل ضیاء پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ لیکن زید احمد صاحب، یہ جو عمران خان صاحب نے آج کہا کہ ہم نے ڈالر لے کر جہاد کیا، پھر ڈالر لے کر وہی لوگ ہم نے امریکہ کے حوالے کر دیے. دیکھیے، اس سے زیادہ بیوقوفی کی بات ممکن نہیں ہے کرنی. پوری مسلمان دنیا اس وقت ہمارے ساتھ کھڑی تھی. سعودی عرب اور ایران بھی ہمارے ساتھ کھڑے تھے، چین ہمارے ساتھ کھڑا تھا، امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا تھا. ہم نے جو پوری دنیا سے امداد آئی اس سے ہم نے اپنے آپ کو نیوکلیئر ویپن سٹیٹ بنایا. ہم ایٹمی طاقت بنے. ہم نے سوویت یونین کو ڈسٹروائے کیا. 15 لاکھ مجاہدین کی شہادت کے بعد افغانستان ہی نہیں، سینٹرل ایشیا اور ایسٹرن یورپ آزاد ہوا. آج سی پیک اگر بن رہا ہے تو اس وجہ سے بن رہا ہے کہ ہم نے افغان جہاد میں سوویت یونین کو توڑا تھا.
وہ ڈالر لے کے نہیں کیا تھا ہم نے سب کچھ. یہ بڑی ذلیل بات ہے ایسا کرنا, شہادتوں کو بے عزت کرنے والی بات ہے. کوئی یہ کہے کہ قائد اعظم انگریزوں کے ایجنٹ تھے, انہوں نے انگریزوں سے مل کر پاکستان بنا لیا, ایسی بات صرف کوئی ذلیل آدمی کر سکتا ہے. نہیں ایسے لفظ استعمال نہ کریں جائے احمد صاحب, میرے خیال میں ہم ذلیل یا گھٹیا ایسے سیاستدان کو نہ کہیں. لیکن چلیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو جنرل مشرف کے دور میں وہی لوگ جن کو ہم جہادی کہتے تھے ان کو ہم نے امریکہ کے حوالے تو کیا نا؟ نہیں, بالکل نہیں کیا ہم نے. اب جیسے بات کیا, افغان مجاہدین 6 پارٹیز تھی جن کو ہم نے تیار کیا تھا. حکمت یار, سیاف, ربانی, خالص, مجددی, محمد نبی, عبد الرسول, یہ سال مولوی یونس خالص. میں 7 سال اس جہاد میں شامل رہا ہوں. یہ کتاب پوری میں نے اس پر لکھی ہے. یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو کسی مجاہد کی لکھی ہے جو 7 سال اس جہاد میں شامل رہا ہے. یہ ہم سے کیا بات کرتے ہیں؟ ہم نے جو مجاہدین ہم نے بنائے تھے اس میں سے ایک کو بھی ہم نے امریکہ کے حوالے نہیں کیا. افغان طالبان اندر لوکل ایلیمنٹس تھے, ان کے ساتھ بھی ہم نے جنگ نہیں کی. لیکن جو مشرف, جو کچھ دہشت گردی, جو بھی فساد بعد میں پیدا ہوا ہے, اس کا کوئی آج دہشت گردی پاکستان میں افغان مجاہدین کی طرف سے نہیں ہو رہی. اس کو ڈاکومنٹ کر لیں. حکمت یار, سیاف, ربانی, خالص, مجددی کوئی دہشت گردی میں شامل نہیں ہے. یہ ہمارے تیار کیے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے صاحب, ہم سمجھے کہ یہاں بریک لے لیا ہے, بریک کا وقت ہوا, بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے اسی موضوع پہ بات بھی کریں گے. یہ جو 39 ممالک کا اتحاد ہے یہ کتنا سوٹیبل ہوگا, اور آج کا فیصلہ کل کیا پھر مستقبل میں جا کے ہم اس کو کنڈیم کرتے نظر تو نہیں آئیں گے. اس پہ بات کریں گے آپ کی شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. محمود رشید صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے جیسے کہ بات ہو رہی تھی, عمران خان صاحب کے حوالے سے اکثر کہا جاتا ہے کہ خارجہ امور پہ ان کی گرپ شاید اتنی زیادہ نہیں ہوتی, اس لیے بہت ساری چیزیں وہ کہہ جاتے ہیں. پہلے طالبان سے مذاکرات کی بات ہوتی رہی, ریجنل جو ایشوز تھے وہ پیش نظر نہیں رکھے گئے, اور اسی طریقے سے آج کا جو بیان ہے ان حالات میں جب پاکستان کی ایک نئی خارجہ پالیسی کی طرف پاکستان چل رہا ہے, اس پہ اس بیان کی ضرورت تھی؟ دیکھیے مقصد پہلے تو میں جو زاہد حامد صاحب نے بات کی, انتہائی افسوسناک لب و لہجہ ان کا تھا, اور میں سمجھتا ہوں آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ہر لیڈر کو اپنی بات کہنے کا حق ہونا چاہیے اور اس سے اختلاف کا حق بھی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. لیکن اس کو کچھ حدود و قیود کے اندر رہنا چاہیے. زاہد حامد صاحب اپنا ماشاءاللہ باشرح ہیں, اپنا حلیہ دیکھیں, اپنی عمر دیکھیں, اور جس انداز کے ساتھ کسی قومی رہنما کے بارے میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ذلیل شخص ہے, وہ یہ وہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کہنے والا خود ذلیل اور گھٹیا سوچ کا مالک ہے. ایسا طرز تخاطب نہیں ہونا چاہیے. نصر اللہ, مجھے اجازت دیں گے کلیئر کرنے کی؟ میں نے یہ عمران کو نہیں کہا تھا. اور کس کو کہا؟ یہ عمران کو نہیں کہا تھا, پلیز اس کو کلیریفائی کر لیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قائد اعظم انگریزوں کے ایجنٹ تھے وہ ذلیل بات کرے گا. پلیز میری بات کو ریفائن کر لیں, میں نے عمران کو نہیں کہا تھا. بالکل ٹھیک. چلے ٹھیک ہے, آپ نے کہا تو میں نے استعمال ہونے بھی نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے ملک صاحب کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو یہ منافقانہ اس کا طرز عمل نہیں ہوتا, جو وہ صحیح سمجھتا ہے پاکستان کے مفاد میں وہ کہہ دیتا ہے. اب اگر وہ صحیح سمجھ رہا ہے تو اس نے ایک بات کہہ دی, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن یہ کہ یہ موقع تھا یا نہیں تھا, وہ ایک قومی رہنما ہے, ایک سیکنڈ لارجسٹ بڑی پارٹی کا وہ ہیڈ ہے. اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ اس اتحاد کے اندر ہمیں اس موقع پر اس طرح سے شامل نہیں ہونا چاہیے, اسے پارلیمنٹ میں لے کے آنا چاہیے, یا ہم یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں غلط فیصلہ ہے, تو اس کی اپنی رائے ہے, اس کی آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اس کو اپنی رائے دینے سے تو آپ نہیں روک سکتے. نہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن محمود رشید صاحب, ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر بھی خان صاحب اپنے ایسے بیانات سے پیچھے ہٹتے رہے. خاص طور پہ وہ بیان آیا, میں جس سے پہلے آپ سے بات کی کہ طالبان کے حوالے سے بھی ان کا ایک موقف تھا, پھر وہ چینج وہ ہمارا موقف تھا, سبھی کا موقف تھا کہ جو طالبان جو ہیں, جو اس طرح کی کاروائیوں میں ملوث نہیں ہیں, جو بات کرنا چاہتے ہیں, جو ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, ہم اکیلے تھے اس میں. مسلم لیگ نون بھی یہی کہہ رہی تھی, جماعت اسلامی بھی یہی کہہ رہی تھی, لیکن میں اسی پہ آپ سے اسلام بھی یہی کہہ رہی تھی. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ آج راحیل شریف صاحب کی مخالفت کس گراؤنڈ پہ کی جا رہی ہے؟ نہیں, ہم راحیل شریف کی مخالفت نہیں کر رہے بھائی, ہم ایک سٹیٹ کے فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں. راحیل شریف کی ان پرسن مخالفت نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بطور ایک ریاست کے اسے اس طرح کے کسی معاملے میں نہیں کودنا چاہیے جس کی کل ہمیں قیمت ادا کرنی پڑے. نقصان یہ ہوگا کہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے. ابھی یہ افغان جہاد کے سارے قصیدے پڑھے جا رہے تھے, اس وقت کے لحاظ سے وہ پالیسی ٹھیک ہوگی. آج میں پوچھتا ہوں ان سارے لوگوں سے, اب 40 سال ہو گئے نا, اب تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ روس چلا گیا تو امریکہ آگے بیٹھ گیا, انڈیا آگے وہاں بیٹھ گیا, کیا ہم محفوظ ہو گئے؟ وہاں پہ نیٹو کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں,
روزانہ وہاں سے در اندازی ہو رہی ہے اور ہمارے سینکڑوں لوگ ہر مہینے مارے جا رہے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ ہم نے فتح کر لیا افغانستان کو۔ اس لیے ناعاقبت اندیشی کے ساتھ نہ چلا جائے۔ افغانستان پہلے ہم ایک بفر سٹیٹ پھر بن چکے ہیں، ایک طرف انڈیا نیٹو کی فورسز افغانستان ہے، دوسری طرف انڈیا ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ ایران کے ساتھ بھی ہم اس طرح کی پنگے بازی کر لیں، اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہو تو کر لینا چاہیے، پہلے انہیں اعتماد میں لے لینا چاہیے تھا، قوم کو اعتماد میں لے لیکن لینا محمود رشید چاہیے صاحب، تھا، آپ ان تو پھر فیصلہ کرتے۔ دو چیزوں کو الگ الگ نہیں دیکھتے، افغانستان سے روس کا نکلنا اور اس کے بعد پاکستان کی پالیسی، یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں؟ دیکھیے، افغانستان سے روس نکل گیا، امریکہ آ گیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہی بلنڈر ہے سب سے بڑا، کہ دنیا جو ہے امریکہ کی غلامی میں چلی گئی، پاکستان بھی امریکہ کی غلامی میں چلا گیا۔ ہاں، اگر وہ اکنالج کرتا ہماری قربانیوں کا، تو اس کا بھی وہی ٹارگٹ تھا، ہم تو اپنی وجہ سے لڑے، لیکن اس کا بھی یہ ٹارگٹ تھا کہ روس تباہ و برباد ہو۔ اس کے بعد کیا کیا؟ آج امریکہ پارٹنر ہے اس کا، انڈیا کا، پرائورٹی انڈیا کو ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب 40 سال کی تاریخ دیکھیں گے تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آئندہ پھر کوئی اس طرح کی غلطی ہم نہ کریں کہ جس کا خمیازہ پھر آئندہ ہمیں 50 سال بھگتنا پڑے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اجازت الحق صاحب، کیا ماضی کی غلطیوں کو سامنے رکھ کے پالیسیاں نہیں بنائی جانی چاہیے؟ خاص طور پہ اگر ہم 39 ممالک کے اتحاد میں جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جب ریلیٹ کیا جا رہا ہے افغانستان کے جہاد کو، روس کے نکلنے کے بعد جو محمود رشید صاحب بات کر رہے ہیں کہ پھر امریکہ وہاں کے آ کے بیٹھ گیا، پالیسیاں ہماری ناکام ہوئیں۔ دیکھیں، بہت سا تضاد ہے اس کے اندر۔ پہلی بات تو یہ میں کلیئر کر دوں کہ اگر ڈالر کے لیے جنگ لڑنی تھی تو پھر جیمی کارٹر کو جنرل ضیاء الحق شہید نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ اپنے $400 ملین جو ہمارے پینٹ سے اپنے پاس رکھو؟ اگر پیسے ہی لینے ہوتے تو فٹافٹ پکڑ لیتے، یہ لو F-16 طیارے انہوں نے لیے، اپنی مرضی سے جنگ لڑی، کسی امریکن کو پاکستان کی سرزمین پہ اترنے نہیں دیا، یہاں سے کوئی امریکن کیجولٹی نہیں ہوئی کہ جی اگر امریکہ کی جنگ تھی تو آج دیکھ لیں امریکہ کی کتنی کیجولٹیز ہو رہی ہیں افغانستان کے اندر۔ اور پھر آپ اس کو کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں افغانستان کے اندر؟ آپ اس بات کو کیوں ریلیٹ کر رہے ہیں کہ جناب اب امریکہ وہاں آگے بیٹھ گیا؟ اب امریکہ وہاں آگے بیٹھ گیا کہ آپ نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، جنرل ضیاء الحق نے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے۔ امریکہ تو شروع، مجھے معلوم ہے کہ امریکنوں نے شروع میں آگے کہا تھا کہ آپ اللہ کا واسطہ ہے کہ پاکستان کو مضبوط کریں، پاکستان کے لیے ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ روس کو چھوڑ دیں، کیونکہ روس جہاں بھی چلا گیا اندر کبھی باہر نہیں گیا۔ لیکن اس وقت جنرل ضیاء الحق شہید، آپ نقشہ دیکھیں دنیا کا کہ کس طرح تبدیل ہوا ہے اس وجہ سے۔ اگر بعد میں آپ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج عراق تباہ ہو گیا ہے، اگر آپ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ دیکھیں سیریا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، افغانستان کے اندر امریکہ آگے بیٹھ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی افغان جہاد جو ہے، دنیا کے سینیریوز بدلتے رہتے ہیں، کبھی کچھ ہوتے ہیں کبھی کچھ ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جناب آج جب وال آف برلن گری تھی تو پہلی اینٹ انہوں نے کس کو دی تھی تحفے میں؟ آج بھی پاکستان کی ISI میں پڑی ہوئی ہے وہ۔ تو کیا وہ پاکستان کے اس کو اکنالج کر رہے تھے؟ صرف ہم ہی اکنالج نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا ہر بندہ جس کو ناک بھی صاف کرنا نہیں آتا تھا یا آتا ہے، اس وہ افغانستان کے جہاد کا جو ہے وہ ماسٹر بنا ہوا ہے کہ جی اس وقت یہ ہوا، کلشنکوف یہاں سے آئی، بچے وہاں سے پیدا ہوئے، یہ افغان مہاجرین اس وقت آئے۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو 4 لاکھ کلشنکوف ہیں، میں چھوڑ دیں اس کو ذوالفقار نے جو کچھ کیا، پوری قوم کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جہاز کس طرح ہوا ہوئے، ٹریننگ کہاں لے رہے تھے، سیریا کا کیا کردار تھا، لیبیا کا کیا کردار تھا، افغانستان کا کیا کردار تھا، اس بات کو چھوڑ دیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی حال کو دیکھ لیں آپ کہ یہ ہوم سیکرٹری جو تھا، ہوم منسٹر جو تھا پیپلز پارٹی کا، اس نے کراچی کے اندر لیاری کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ 4 لاکھ میں نے کلشنکوف کے لائسنس دیے ہیں، اس لیے نہیں دیے کہ چڑیا مارنی ہے، اس لیے دیے کہ بندے مارنے ہیں۔ اور آج کراچی کا حال دیکھ لیں، آپ کہیں گے جناب یہ بھی ضیاء الحق کی وجہ سے، یہ بھی افغان جہاد کی وجہ سے۔ آپ بجائے اس کے کہ اس چیز کو ریٹریو کرنے کے، آج کہیں گے جی ضرب عضب بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ان طالبان کا کیا تعلق ہے مجھے بتائیں، مجھے سمجھائیں۔ یہ پاکستانی طالبان جو ہیں، جو لڑ رہے ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر، یا ہندوستان رو کے ذریعے، یا امریکہ CIA کے ذریعے، یا افغانستان اپنی اس کے کھاد یا جو بھی ہے ان کی، اس کے ذریعے جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس کا افغان جہاد سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو وہ پالیسیز ہیں جو 1996 میں جب طالبان بنے تو ان کو جا کے گلے لگا لیا، پھر جلال آباد پر حملہ کروا دیا، پھر اس کے بعد آپ نے کبھی کہا جی ہم طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، 2 منٹ کے بعد کہا کہ جی ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ اور پھر جب وہاں پر 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا، جس طرح سے وہاں پہ تورا بورا کیا گیا، جس طرح سے امریکہ وہاں آیا، اور آپ اس جنگ کے جب آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا کیا اشر ہوا۔ آج وہ پالیسیز آپ کی ہیں جس کو آپ
پے کر رہے ہیں. تو یہ افغان جہاد نے تو پورے دنیا کو آزاد کروایا اور پاکستان کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے. اور آپ نیوکلیئر ہی اس وقت بنے, ورنہ آپ ساری عمر لگے رہتے, آپ کبھی ایک نیوکلیئر ملک نہیں بن سکتے, جس کے لیے آپ آج کہتے ہیں جناب کہ 28 مئی کو ہم نے دھماکہ کر کے کمال کر دیا, جناب فلاں نے ایک چھوٹی سی لیبارٹری بنا دی تھی. جس شخص نے چاگی کے ٹنلز بنوایا, جس شخص نے اس کو 1983 میں تیار کر لیا, اور پھر آپ دیکھیں کہ اس افغان جہاد کے ذریعے اس وقت بھی ہم بفر سٹیٹ تھے, ایک طرف رشیا بیٹھا ہوا تھا. کیا ہندوستان کی جرت ہوئی کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھ لے یا پاکستان کو کچھ کہہ دے؟ ایک دفعہ انہوں نے اپنی فورسز لگائی تھی 1985 میں, اگر آپ نے دیکھا براس ٹیک میں, تو ایک ٹرپ لگایا تھا جنرل ضیاء الحق نے, جسے کرکٹ ڈپلومیسی کہہ رہا ہے, اور ایک لفظ کہا تھا راجیو گاندھی کے کان میں, اور 24 گھنٹے کے اندر ان کی فوج واپس چلی گئی تھی. یہ تھا وہ افغان جہاد, اور یہ تھا وہ نیوکلیئر پروگرام جس کی وجہ سے آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جناب کہ واحد ملک ہے مسلمان ممالک کے اندر جو کہ نیوکلیئر ہے. یہ اس وقت بنا تھا یہ نیوکلیئر. بالکل ٹھیک ہے. زید احمد صاحب, اس وقت جو ہم عرب ممالک کے اتحاد میں جانے کی بات کر رہے ہیں, اس کے نقصان اور فائدے کیا ہوں گے؟ دیکھیے نصر اللہ, ایک سمپل سی آرگومنٹ ہے. جیسے ہم نے کہا کہ دنیا کا ہر ملک اپنے خطے سے, اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر اپنے مفادات کا تحفظ کرتا ہے. ٹھیک. ایران نے اگر عراق میں دخل اندازی کی تو پاکستان سے پوچھا نہیں, شام میں کی پاکستان سے پوچھا نہیں, یمن میں کی ہم سے پوچھا نہیں. دنیا کا کوئی ملک دوسرے ملک سے پوچھ کر اپنے نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ نہیں کرتا. ہمارا بہت بڑا نیشنل انٹرسٹ ہے کہ ہم سعودی عرب کو ڈیفینڈ کریں. سب سے بڑا ہے کہ وہاں حجاز ہے, حرمین شریفین ہے وہاں پہ, اور جو انارکی مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہ انارکی حجاز میں پیدا ہو. دوسرا یہ کہ وہاں 15 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں. پاکستان سے اگر یہ 15 لاکھ پاکستانی وہاں انارکی ہوتی ہے, انہیں کون ڈیفینڈ کرے گا؟ اس وقت آپ چیخیں گے کہ پاکستان آرمی جا کے اپنے لوگوں کو کیوں نہیں بچاتی. آپ نے یمن سے تو 2 جہاز بھیج کے منگوا لیے کہ وہاں 300 لوگ تھے, آپ 15 لاکھ پاکستانی کیسے نکالیں گے؟ بالکل ٹھیک. عراق اور شام اور لیبیا کی جنگ سے تو آپ نے اپنے آپ کو کسی حد تک امیون کر لیا کہ وہاں زیادہ پاکستانی نہیں تھے. اگر سعودی عرب ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے, گلف ڈیسٹیبلائز ہوگا. گلف اگین وہاں 15-20 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے کہ ہم وہاں جائیں, اور پاکستان آرمی اگر جائے گی اور لیڈ کرے گی مسلمان ملکوں کے بلاک کو, تو یہ گارنٹیڈ ہے کہ یہ کبھی سیکٹیرین الائنس نہیں بنے گا. لیکن زید احمد صاحب, کیا ہمیں ایران کے ساتھ تعلقات بھی بہتر نہیں رکھنے چاہیے؟ چل رہی تھی. دیکھیے ایران کے ساتھ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کے 39 کنٹریز الائنس کی وجہ سے نہیں ہے. کلبھوشن یادیو ایران سے آیا, عزیر بلوچ کو پاسپورٹ انہوں نے دیے, کراچی کی دہشت گردی میں وہ شامل ہے. یہ سب کیا وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے 39 کنٹریز کے الائنس میں شمولیت کی ہے؟ مس انڈرسٹینڈنگز اور وجہ سے ہیں. انڈیا ان کے بہت نزدیک ہے, جس طرح انڈیا سعودی عرب کو اور یو اے ای کو ہائی جیک کر کے لے گیا, جس طرح افغانستان کو اور بنگلہ دیش کو ہائی جیک کر کے لے گیا. یہ آپ کی ڈپلومیسی کی کمزوری ہے. آپ سعودی عرب جائیں, الائنس بنائیں, لیڈ کریں, ڈیفینڈ کریں, کیونکہ سعودی عرب میں جو ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی عراق اور شام سے جب ہونے جا رہا ہے, اب جو روس اور امریکہ کی ایگریسو لڑائی شام میں ہوگی, اب اس کا اثر آئے گا. اب ریفیوجیز بھی آئیں گے سعودی عرب میں, داعش بھی آئے گی, اور جو خانہ کعبہ کو کنٹرول کرنے کی جو جنگ مسلم دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے, داعش چاہتا ہے خانہ کعبہ کو کنٹرول کرے, ایران چاہتا ہے کہ وہاں پہنچے, اسرائیل چاہتا ہے کہ مدینے میں پہنچے. تو یہ سارے معاملات بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے لیے کہ ہم براہ راست لیڈ کریں مسلمان ملکوں کا بلاک. جو اس میں انکار کرتا ہے یا مزاحمت کرتا ہے یا اس پر اعتراض اٹھاتا ہے, اس کو اگنور کر دینا چاہیے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنے بڑے امت کے مفاد کے بارے میں اس سے رائے لی جائے. بالکل ٹھیک ہے. زید صاحب, ایک بریک کا وقت آ گیا. بریک کے بعد آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے آصف علی زرداری صاحب کے اس بیان کے حوالے سے کہ جو انہوں نے کہا کہ اگر وہ اپنے بھائی کو بھی صدر بنا دیتے تو انہیں بھی فرشتے وقت. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. محمود رشید صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سوال چھوڑتا, بڑا مختصر وقت بچا ہے پروگرام کے لیے. یہ جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میں صدر اپنے بھائی کو بھی بناتا تو وہ بھی اس کو فرشتے وغلا لیتے, یہ عدم اعتماد کیوں ہے؟ میرا خیال ہے زرداری صاحب نے یہ میرا بلوچستان میں یہ بات کی ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کر کے وہ ووٹرز کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں, سندھی ووٹرز کو, یہاں ووٹرز کو. یہ اور اتنے پاپڑ بیلے انہوں نے, یہ صدر پاکستان نہ بنتے تو کسی اور کو بنا دیتے. معذرت کے ساتھ زرداری صاحب کی ساری جدوجہد یہ تھی, اس وقت وہ صدر ہی بن سکتے تھے, وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے.
وہ صدر پاکستان بنے اور بننے کے بعد پارٹی کے اوپر اپنی گرفت کو مضبوط کر لیا، یہ ان کا ساری بات تھی۔ اب وہ جو بھی اسے کہہ لیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پیش نظر یہ کوئی اتنا بڑا مقصد تھا۔ ان کے پیش نظر ایک تو اب جو بات کی انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کر کے ووٹرز کی ہمدردی حاصل کرنے کی بات کی ہے انٹیریئر سندھ اور بلوچستان کے اندر۔ اجازت الحق صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہم بات کرتے ہیں، سیاستدان اکثر بات کرتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کی جاتی ہے، تعلقات کی بات کی جاتی ہے، پھر زرداری صاحب کا بھی یہ کہنا عدم اعتماد ہے اور یہ کہنا کہ برگلایا جا سکتا ہے، فرشتے برگلا لیتے ہیں، اگر میں اپنے بھائی کو بھی بناتا، کیوں ضرورت پیش آتی ہے سیاستدانوں کو حکومت میں نکلنے کے بعد؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ 58(2)B تو اب ہے نہیں، تو کس نے ورگلا کے کیا کرنا ہے، وہ تو ایک بڑی سلیپنگ سی پوزیشن ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہی وہی زرداری صاحب ہیں جو اینٹ سے اینٹ بجانا چاہ رہے تھے فوج کی، اور جو چیلنج کر رہے تھے اس وقت رحیل شریف کے زمانے میں، اور پھر وہی زرداری صاحب تھے جو کہ اپنے پیروں پہ ہی نہیں کھڑے ہو سکے اور ملک سے باہر چلے گئے، جب تک کہ رحیل شریف نہیں گئے وہ واپس ہی نہیں آئے۔ تو یہ باتیں ایسی کرنا، ایک تو لائم لائٹ میں آنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اٹریکٹ کرنا تاکہ ہم سے بھی کوئی میجر کرنل جو ہے رابطہ کر لے، جس طرح کہ ابھی یہ ہوا پچھلے دنوں۔ آپ نے دیکھا کہ جب ملٹری کورٹس کی بات ہو رہی تھی تو بہت کھینچا اور آخرکار میرے خیال میں کسی سے ایک سے ملاقات ہوگی تو اس کے بعد آ کر فوراً کہا جی کہ سب ٹھیک ہے۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی ٹینشن ملے، تھوڑا سا لائم لائٹ میں آئیں، شاید ہمارے لیے بھی کوئی 4 نمبر گیٹ جو ہے وہاں سے کوئی راستہ بن جائے۔ ابھی تک یہ جمہوریت کے اندر صحیح طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو جمہوریت پسند لوگ ہیں ابھی تک جمہوریت پہ ان کو یقین نہیں ہے، وہ آج بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ شاید کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر ہم کسی طریقے سے پھر حکومت میں آ جائیں گے۔ عوام میں جائیں، عوام میں تو ان کا یہ حال ہے کہ آپ نے دیکھ لیا پورا پنجاب سے فارغ ہیں، پورے KPK سے فارغ ہیں، پورے بلوچستان سے فارغ ہیں، اور سندھ ایک جہاں پر تھوڑا بہت ان کو پذیرائی ملی ہوئی ہے، وہ بھی پتہ نہیں اگلے الیکشن میں کیا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، پروگرام بالکل ختم ہونے والا ہے۔ زاہد احمد صاحب، میں آپ کا بڑا شارٹ سا کمنٹ چاہوں گا اس پہ، یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کیوں سیاستدانوں کا اور اسٹیبلشمنٹ کا؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے کہ پاکستان کے تمام سیاستدان پاکستان کی دشمن سیکرٹ ایجنسیز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ آپ نے حسین حقانی والا کیس دیکھ لیا، میمو گیٹ والا کیس دیکھ لیا، رمضان شوگر مل والا کیس، ڈان لیکس والا کیس، یہ سب آپ نے دیکھ لی۔ تمام مین پولیٹیکل پارٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں، ایکسیپشنز کی نہیں، جتنی بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ اور جب پاکستان آرمی اور ISI ان پر نظر رکھتی ہے تو بدگمانی لازمن ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے غداری کے کیس میں پھنستے ہیں، اور مجھے پتائیں پھر غدار تو سیاستدانوں کو نہیں کہا جاتا۔ زاہد احمد صاحب، ہم اپنی لیڈرشپ کو غدار کیسے اور کیا کریں؟ پھر غدار ہے تو میں کیا کروں؟ مجیب الرحمان غدار تھا، الطاف ڈسکس کا حسین حقانی کو فوج نے کہہ دیا کہ غدار ہے، حسین حقانی نے کہا، ڈان لیکس میں آرمی نے کہا غداری ہوئی ہے۔ میں اپنی طرف سے تو نہیں بنا رہا باتیں، جو نہیں ہوئے کیس انویسٹیگیٹ کر لیں، سب کچھ نکل کے سامنے آ جائے گا۔ غدار ہیں تو کہہ رہے ہیں غدار۔ زاہد احمد صاحب، پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا۔ محمود رشید صاحب آپ کا بہت شکریہ، زاہد احمد صاحب، اجاز ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان کی جو ترجیحات ہونی چاہیے سیاستدانوں کے لیے، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان فرسٹ ہونی چاہیے۔ اگر ہم عرب اتحاد کے اندر جائیں یا جو بھی خارجہ امور کے حوالے سے فیصلے ہوں، جیسے کہ محمود رشید صاحب نے بات کی، اگر عمران خان صاحب کو اس پہ اختلاف ہے تو ان کو بھی اعتماد میں لیے جانا بڑا ضروری ہے۔ نصرت عمل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔